والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نجاستوں کے حوالے سے آج ہم کچھ جو ہے وہ مسئلے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نجاست مانے گندگی، کپڑے وغیرہ پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے یا جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہاں لگ جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہوتا ہے۔ ابتداءً نجاست کی دو قسمیں بنتی ہیں شرعی لحاظ سے، اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک قسم ہے نجاست غلیظہ اور ایک قسم ہے نجاست خفیفہ۔ غلیظہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم سخت ہوتا ہے، اس کے اندر احتیاط زیادہ ہوتی ہے اور اس کا حکم بھی سخت ہوتا ہے، اور خفیفہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم جو ہے وہ غلیظہ کی بنسبت تھوڑا نرم ہوتا ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ کم احتیاط والا ہوتا ہے۔ غلیظہ کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر کسی جگہ پر لگ جائے تو 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کو پاک کرنا فرض ہے، یعنی کپڑے پر لگ جائے یا جس جگہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں وہاں لگی ہوئی ہے، یا آپ کے جسم پر نجاست غلیظہ لگی ہے، تو اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ اگر بے پاک کی یہ نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ دوسرا ہے کہ 1 درہم کے برابر لگی ہے، جو مقدار ہے اس کی 1 درہم کے برابر ہے، تو اس وقت اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اس کو لگا کر نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ اور تیسرا ہے کہ 1 درہم سے کم لگی ہوئی ہے، اس وقت اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بغیر دھوئے بغیر پاک کیے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ اب درہم کیا چیز ہے؟ درہم ہم نے سمجھا نا کہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض، 1 درہم کے برابر ہے تو واجب، درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت۔ درہم کیا ہے؟ درہم شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نجاست اگر گاڑی ہے، جس طرح گوبر لگا ہوا ہے یا اس طرح کوئی چیز جو ہے گاڑی چیز ہے، تو اس کے اندر اس کے وزن کا اعتبار ہوگا۔ اس نجاست جو لگی ہوئی ہے اس کے وزن کا اعتبار کریں گے کہ اس کا وزن اگر 1 درہم کے برابر ہو جائے، 1 درہم کم از کم 3 ساڑھے 3 ماشے کا ہوتا ہے، 1 درہم جو ہے وہ 3.5 ماشے کے قریب اس کا وزن بنتا ہے۔ تو اگر گاڑی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر درہم کا مقدار اس کے وزن سے کریں گے۔ اس جو نجاست لگی ہے جیسے گوبر لگا ہوا ہے تو اس کا وزن کریں گے، اگر 1 درہم سے بڑھ جائے تو اس کو دھونا ضروری، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب، بغیر دھوئے اگر پڑھ لی تو نماز اس کی مکروہ تحریمی، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو بغیر دھوئے اگر پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ کے اندر درہم والا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں بدن کے حصے کا یا جس جگہ پر لگی ہے اس کے حصے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے آستین پر لگ جائے، قمیض ہے اس کی آستین پر لگ جائے، تو اب اس آستین کے آپ 4 حصے کر لیں، برابر 4 حصے کر لیں، اور اگر 1/4 کے برابر لگی ہوئی ہے، نجاست خفیفہ جو ہے 1/4 کے برابر لگی ہوئی ہے تو اس وقت اس کو دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 1/4 سے کم لگی ہوئی ہے تو اس وقت بغیر دھوئے بھی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی غلیظہ اور خفیفہ کا جو مسئلہ ہے۔ غلیظہ کا حکم سخت ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہے، 1 درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے، اور 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ خفیفہ میں چوتھائی کا اعتبار ہے کہ اگر 1/4 کے برابر لگی ہوئی ہے نجاست تو اس وقت اس کو دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1/4 سے کم لگی ہوئی ہے تو بغیر دھوئے بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز
ہو جائے گی۔ اب نجاستیں جو ہیں بچوں کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ چاہے وہ 1 دن کا ہی بچہ ہے، چاہے 1 گھنٹے کا ہی بچہ ہے، اس کا پیشاب ویسے ہی ناپاک ہے جیسے بڑے بندے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ کسی کی گود میں یا اس کا پیشاب اگر کسی کے کپڑے کو لگ جائے گا تو آدمی کا جو پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ کے اندر آتا ہے، تو اس کے اندر وہی احکامات لاگو ہوں گے جو بڑے بندے کے پیشاب کے اندر لاگو ہوتے ہیں۔ اس کو بغیر دھوئے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ناپاک اور پاک کپڑوں کو دھونے میں یہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ناپاک کو پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھویا تو وہ جو پاک تھے وہ ان کو بھی ناپاک کر دے گا۔ اس لیے کوئی ناپاک کپڑا ہو، ہمارے ہاں چونکہ مشین ہے تو وہ مشین کے اندر اکٹھے ہی سارے کپڑے ڈال دیتے ہیں، ناپاک بھی اسی کے اندر، پاک بھی اسی کے اندر، تو دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو وہ ناپاک جو ہے وہ جو پاک کو وہ اس کو بھی ناپاک کر دے گا۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے کہ جو ناپاک ہے اس کو الگ سے دھو لیں، پہلے اس کی جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں، بعد میں بھلے اس کو مشین کے اندر ڈال دیں، تب بھی اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناپاک کپڑا پاک کرنے کا جو طریقہ ہے، نجاست لگی ہے اگر تو صاف نظر آ رہی ہے تو پہلے تو اس کو چھڑائیں، اس کو ختم کر دیں۔ پھر دھونے کا طریقہ یہ ہے، 2 طریقے ہیں دھونے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ دھویا پھر اس کو نچوڑیں، اتنا نچوڑیں کہ 1 قطرہ بھی پانی اس کے اندر باقی نہ رہے، پھر اسی طرح دوسری دفعہ کریں، پھر اسی طرح تیسری دفعہ کریں، تو اس طرح 3 دفعہ کرنے سے پاک ہو جائے گا کپڑا۔ ہمارے ہاں پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر کوئی نجاست لگی ہے تو بس اوپر سے جو ہے نا وہ پانی کے اس طرح چھڑکاؤ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پاک ہو گیا، یا گیلا ہاتھ کر کے پھیر لیتے ہیں کپڑے پر، یا ہلکا سا دھو لیتے ہیں ایک ہی دفعہ۔ اس کے اندر اہتمام کرنے کی حاجت ہے کہ 3 دفعہ اس کو دھونا ضروری ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ ہر دفعہ اتنا نچوڑیں کہ بالکل پانی ختم ہو جائے، 1 قطرہ بھی اس کے اندر پانی کا باقی نہ رہے، پھر دوسری دفعہ دھوئیں، پھر تیسری دفعہ دھوئیں، تو اس طرح جا کے کپڑا پاک ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نل کھولیں اور نل کے نیچے رکھ دیں اور پانی اس کے اندر سے بہتا رہے۔ جب غالب گمان ہو جائے، یعنی ہمیں یقین ہو جائے کہ اب تو نجاست اس کے اندر سے نکل گئی ہوگی، جو بھی گندگی وغیرہ تھی وہ نکل گئی ہوگی، تو اس وقت وہ کپڑا پاک ہو گیا، اس کو 3 دفعہ دھونے کی حاجت نہیں۔ یہ 2 طریقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے تو وہ جو ہے پاک ہو جائے گا کپڑا۔ بے وضو شخص ہے یا جس پر غسل فرض ہے، اگر اس نے اپنا ہاتھ برتن کے اندر داخل کر دیا جس کے اندر پانی جمع تھا، پاک پانی تھا، تو اگر اس نے اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ برتن میں داخل کر دیا تو وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر جو ہے وہ برتن کے اندر داخل کرے۔ دوسرا مائع مستعمل، یعنی جب ہم نہاتے ہیں تو اس کے اندر اگر ٹب کے اندر نہا رہے ہیں، ٹب وغیرہ سے پانی لے کر نہا رہے ہیں، اس کے اندر یہ صورت ہے کہ آپ کے جسم سے جو الگ ہو کر پانی نکل رہا ہے وہ اس کے قطرے جو ہیں وہ اکثر ٹب کے اندر واپس ہی پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر احتیاط یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جو آپ کے جسم سے جدا ہونے والا پانی ہے وہ زیادہ ہو جائے اور دوسرا کم ہو جائے تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ اب وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ہے وہ چھینٹے اڑنے اور اس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ خاص احتیاط کرنی چاہیے تاکہ نجاست جو ہے وہ اس کے اندر نہ جائے۔ پھر یہ جو ہم نے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا حکم پڑھا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب کپڑے یا بدن پر لگے۔ اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ پانی کے اندر گر جائیں تو وہ اس کو فوراً ہی ناپاک کر دیں گی، چاہے وہ تھوڑی سی مقدار کے اندر ہو، اس میں درہم یا اس طرح کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اگر پانی کے اندر گر جائیں گی تو وہ اس کو بالکل ناپاک کر دیں گی۔ یہ کپڑوں کے اندر حکم تھا جو ہم نے بیان کیا۔ اس کے متعلق اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں نجاست کے متعلق یا کپڑے پاک کرنے کے متعلق کوئی بھی سوال ہو ذہن میں۔ ایسا بارش میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں،
ویسے تو احتیاط کریں گے، جب بارش نہیں ہے کیچڑ سے گزرنا ہے، گوبر بھی آتا ہے سڑک پہ، بارش کے دوران اگر وہی چیز کپڑوں کو لگتی ہے، سڑک پہ جا رہے ہیں، اس میں آپ نے نماز کے لیے بھی پہنچنا ہے، جلدی بھی ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اگر اس میں کوئی نجاست لگ گئی بارش کے دوران، اس کو کیسے پاک کریں گے؟ آپ تو یہ سوچ کے جا رہے ہیں نا کہ بارش کا پانی ہے، اس دوران آپ کو وہم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ جو راستے کا کیچڑ ہوتا ہے نا یہ پاک ہوتا ہے جب تک واضح اس کے اندر نجاست نظر نہ آئے، یا جب تک آپ کو پکا یقین نہ ہو کہ یہ پانی گندا ہے یا یہ جو کیچڑ ہے یہ گندا ہے، یعنی واضح بیچ میں آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے، گوبر نظر آ رہا ہے، تب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ناپاک ہے۔ لیکن جب تک واضح اس کے اندر اس طرح کی کوئی گندگی نظر نہیں آتی تو وہ پاک ہی ہے، اگر کپڑوں کو لگ گیا اور بغیر دھوئے کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب تک نظر نہیں آ رہی نجاست، لیکن اگر نظر آ رہی ہے پھر تو واضح ہے اس کا حکم کہ اس کو ویسے ہی پاک کریں گے جو طریقے میں نے بیان کیچڑ کی کیے۔ خیر ہے، کپڑوں ہاں کو لگ کیچڑ جاتا ہے۔ اگر بالکل نجاست اس کے اندر اصلاً نظر کوئی نہیں آ رہی تو تب تک وہ پاک ہے، جب تک آپ کو پکا نہ پتہ ہو کہ یہ گندا ہے، تب تک وہ پاک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، مسئلے مسائل سیکھنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو دین کی سمجھ، شریعت کی سمجھ عطا فرما، شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک سب بیماروں کو شفائیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔